یسو دے نام تے بیمار شفا پان گے، یسو دے نام تے بیمار شفا پان گے، یسو دے نام تے آزاد۔ خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ میں خدا کے شکر گزار ہوں کہ آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے آپ کے درمیان کلام مقدس کی عمیق باتوں کو خدا نے مجھے یہ فضل اور یہ توفیق بخشی کہ میں پھر آپ کے سامنے پیش کروں اور بیان کروں، پہنچا سکوں۔ آج جن کے پاس کلام مقدس سے میرے ساتھ دیکھیے گا، کلام مقدس میں عہد عتیق میں ایوب اس کا 38واں باب اور اس کی ہم 7ویں آیت سے کلام مقدس کی تلاوت کریں گے۔ بائبل مقدس میں ایوب 38واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے۔ ایک بار پھر میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے۔ خدا کے زندہ کلام کی پڑھیں اور سر جانے پر ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا کریں گے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، آئی قدوس زندہ آسمانی خدا، جلال اور جلال کے بادشاہ، میں تو شکر گزار ہوں، تیری تعریف اور تعظیم کرتا ہوں کیونکہ تو قدوس خدا ہے۔ تو اپنی حضوری کو، اپنے جلال کو ہم پر بڑھائے اور جاری کیے رہتا ہے۔ اس بات کے لیے تیرا شکر گزار ہوں، تیرا ممنون ہوں اس بات کے لیے کہ تو خداوند آتا ہے اور اپنے لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ اے جلال کے بادشاہ یسوع، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ آج ان تمام بیٹھی ہوئی زندگیوں کو جو اس وقت تیرے کلام کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، خداوند تیرا مسا اور تیری حضوری ان تمام عبادان پر چھا لیتا ہوں، اور یسوع نام میں خداوند مجھے چھوڑے بیان کرنے کا فضل بخش، آسمانی تھیم اور کانفیڈنس بخش، یسوع نام میں آمین۔ آج میرے مضمون ہے، خدا میں قائم رہنے سے خوشی قائم رہتی ہے۔ میرا مضمون ہے، خدا میں قائم رہنے سے خوشی قائم رہتی ہے۔ میرے عزیزوں، اگر ہم اس بات پر غور کریں تو خدا میں قائم رہنے سے خوشی قائم رہتی ہے۔ اکثر آپ نے اس بات پر غور کیا ہوگا اور آپ نے اس بات کا تجزیہ کیا ہوگا اور اپنے اعتراف، اپنی نظروں کو ذرا دہرایا یا گھمایا ہو، اور آپ نے اس بات کو جانا کہ انسان اپنے طور پر، انسان از خود خوشی کو حاصل کرنے کے لیے بے شمار اقدامات کو لائے عمل اور اختیار کرتا ہے، اور خوشی کو حاصل کرنے کے لیے، شادمان ہونے کے لیے ایسے بہت سے ذرائع، ایسے بہت سے راستے، ایسے بہت سے کام، ایسے بہت سی کاوشیں ایجاد کرتا ہے تاکہ وہ ان میں بہل جائے، ان میں خوش رہے اور خوشی کو حاصل کر سکے، قائم خوشی کو کر سکے۔ لیکن یہ واضح رہے کہ خوشی قائم نہیں ہوتی۔ اگر چند لمحات کی اور چند دیر کی خوشی ہوگی، لیکن وہ خوشی ہمیشہ تک قائم نہیں رہتی۔ وہ خوشی ہمیشہ مضبوط اور پختہ بنیادوں پر، مصمم بنیادوں پر وہ خوشی رہتی نہیں ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے، آئیں دیکھیں کلام مقدس میں ایوب اس کا 38واں باب اور اس کی 7ویں آیت، جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے بیٹے خوشی سے للکارتے تھے۔ خدا جو خوشی کا سر چشمہ ہے اور اس میں پیدا ہونے والوں میں خوشی ہے۔ جو خدا میں پیدا ہو جاتے ہیں در حقیقت ان میں خوشی ہوتی ہے۔ خدا جو کامل طور پر خوشی کا سر چشمہ ہے، جب انسان اس میں پیدا ہوتا ہے، آئیں دیکھیں کلام مقدس میں، اور خدا کے بیٹے خوشی سے
ललकारते थे। खुदा के सब बेटे, कोई एक बेटा नहीं बल्कि सब बेटे जो उसमें शामिल हो जाते हैं, जो उसमें शरीक हो जाते हैं, गोया फिर वो जिस्मानी महज नहीं रहते, उनकी जिंदगियां इंसानी तौर पर जिस्मानी एतबार से अगर जब वो खुशी को हासिल करें भी तो वो चंद देर की हो, लेकिन ये वाज़ेह रहे कि जो खुदा के बेटे बन जाते हैं, जो खुदा के बेटे होते हैं, दर हकीकत मेरी चीजों ये जान लें कि उनकी जिंदगियों में खुशी कायम रहती है, और उनकी जिंदगियों में किसी एक दिन नहीं, किसी 2 दिन नहीं, किसी 3 दिन नहीं, किसी 4 दिन नहीं, बल्कि वो खुशी जब वो उसमें शरीक हो जाते हैं, जब वो उसमें शामिल हो जाते हैं और जब वो उसके बेटे बन जाते हैं, तो दर हकीकत खुदा जो खुशी का सरचश्मा है, अपने बच्चों को, अपने बेटों को कामिल खुशी बख्श देता है। और कामिल खुशी का मंबा खुदा है, और जब खुदा जो खुशी बख्शता है उसके हम बेटे बन जाते हैं, तो फिर चूंकि जिस तरह बाप है वैसे ही बेटे होते हैं, और वही तमाम खुसूसियत जो बाप में होती है वैसे ही बेटे में भी होती है। वही काम, वही सोच जो बाप में है वैसे ही बेटे में होगी। तो मेरे अज़ीज़ों, अय्यूब हमें इस बात को अयां करना चाहता है कि खुदा जो खुशी का सरचश्मा है, जब हम उसमें पैदा होते हैं तो फिर हमारी जिंदगी एक नई जिंदगी हो जाती है, और जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं तो फिर खुदा के बेटे बेटियां बन जाते हैं, और जब बेटे बेटियां बन जाते हैं जिस्मानी एतबार से और रूहानी एतबार से खुदा हमारी जिंदगियों में कामिल खुशी बख्शता है और हमारी खुशी को कायम रखता है। उसकी वजह यह है कि हम उसके बेटे बन जाते हैं। लेकिन अगर जिस्मानी तौर पर नुक्ता नजर से देखें, इंसान खुशी को पाने के लिए, इंसान खुशी की चाहत का मुतमन्नी तो होता है, वो ख्वाहिश का इजहार तो करता है कि मैं खुशी को हासिल करूं, लेकिन ये वाज़ेह रहे और ये याद रहे कि खुशी जो खुदा के बेटों को हासिल होती है वो जिस्मानी एतबार से, जिस्मानी इंसान और जिस्मानी शख्सियत को वो खुशी हासिल नहीं होगी, और वो खुशी जो जिस्मानी शख्सियत को हासिल होगी जिस्मानी एतबार से, उसमें दुख भी हो सकता है, उसमें नुकसानात भी हो सकते हैं, क्योंकि वो खुशी खुदा की तरफ से नहीं होती, वो इंसान की अज़ खुद इजाद करदा और इंसान की अज़ खुद तैयार करदा प्री प्लान्ड खुशी होती है। पहले से ही वो खुशी को तैयार रखता है कि मैंने इस बात से खुश होना। लेकिन ये वाज़ेह है कि खुदा के जब हम बेटे बन जाते हैं, जब खुदा के बेटे बन जाते हैं तो फिर खुदा खुशी बख्शता है। और बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते हैं, उनकी जिंदगियों में खुशियां जारी हो जाती हैं। क्यों? इसलिए कि वो खुदा के बेटे होते हैं। ये ऐसे ही है, आम इंसान अगर चाहे वो बहुत दौड़ धूप करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन जो बादशाह का बेटा होगा वो दौड़ धूप उसे नहीं करनी पड़ेगी, उसे किसी बात के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि उसे हर एक चीज खुद बादशाह बख्शेगा, इसलिए कि वो उसका बेटा है। इसी तरह
جب ہم خدا کے بیٹے ہوتے ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ آپ چونکہ خدا خوشی کا سرچشمہ ہے تو اس طرح پھر خدا ہمیں بھی خوشی بخش دیتا ہے اور وہ ہماری خوشی قائم رہتی ہے اور وہ ہماری خوشی چند دیر کی نہیں ہوتی، چند لمحات کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ خوشی ہمیشہ جب تک ہم جیتے ہیں، جب تک ہم حیات ہوتے ہیں، جب تک ہم اس دنیا میں اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں اور خدا کے تابع ہوتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں، تو یہ یاد رکھیں خدا خوشی سے ہمیں بھرتا رہتا ہے، ہمیں معمور کرتا رہتا ہے، ہمیں کامل شادمانی سے بھرتا اور ہمیں کامل شادمانی بخشتا ہی رہتا، کامل شادمانی خدا سے۔ اور جب بیٹے ہیں تو پھر کامل شادمانی بھی بیٹوں کی ہے، خدا کے وسیلہ سے، مسیح یسوع کے وسیلہ سے۔ اور میرے عزیزو، بائبل مقدس بیان کرتی ہے، آئیں دیکھیں میرے ساتھ وائز اس کا، جب ہم عہد عتیق میں ہی وائز کی کتاب اس کا 5 باب اور اس کی 18ویں اور 19ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ وائز اس کا 5 باب اور اس کی 18ویں آیت میں یہ مرقوم ہے، لو میں نے دیکھا کہ یہ خوب ہے بلکہ خوشنما ہے کہ آدمی کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے، اپنی تمام عمر جو خدا نے اسے بخشی راحت اٹھائے، کیونکہ اس کا بکھرا یہی ہے۔ نیز ہر ایک آدمی جسے خدا نے مال و اسباب بخشا اور اسے توفیق دی کہ اس میں سے کھائے اور اپنا بکھرا لے اور اپنی محنت سے شادمان رہے، یہ تو خدا کی بخشش ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں انسان خوشنما ہے، 18ویں آیت، لو میں نے دیکھا کہ یہ خوب ہے بلکہ خوشنما ہے کہ آدمی کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت سے جو دنیا میں کرتا ہے، اپنی تمام عمر جو خدا نے اسے بخشی راحت اٹھائے، کیونکہ اس کا بکھرا یہی ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم خدا کے بیٹے بن جاتے ہیں تو یہ واضح رہے کہ پھر خدا کی خوشی اس میں ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں خوش ہوں۔ کبھی کبھار ہم روزمرہ کی زندگی میں خوش نہیں رہتے، کوئی سلیکٹڈ یا کوئی اسپیشل ایونٹ، کوئی اسپیشل اوکیزن، کسی تقریب میں یا شادی میں یا کسی کی سالگرہ کا دن ہے یا تہوار ہے، مسیحی تہوار ہے، ان میں خوش ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر باقی عوام دنوں میں، باقی ہفتوں میں، باقی مہینوں میں خوش نہیں ہوتے۔ اور خوشی زندگیوں میں جھلکتی ہوئی نظر نہیں آتی، شادمانی کی لہر ہماری زندگیوں سے جاری نہیں ہوتی، لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ روزمرہ جو خدا کے بیٹے ہوتے ہیں وہ روزمرہ کی زندگی میں وہ خوش رہتے ہیں، کسی ایک دن نہیں بلکہ ہر روز وہ خوش رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اور آج ایسے بہت سے لوگ جو اس بات سے ناواقف ہوتے ہیں، وہ ایک ایسی بہن وہ چرچ میں آئی اور اس نے دعا کروائی اور اس نے کہا کہ دعا کریں کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا دکھ آ رہے ہیں اور میں چاہ رہی ہوں کہ خدا وسائل بخشے تاکہ میں اپنے بیٹے کی شادی کروں اور تاکہ ہمارے خاندان میں خوشی آئے۔ لیکن جب سے وہ پیدا ہوا ہے اس کے بعد سے تو ایسا ہی ہو رہا ہے کہ دکھ، مصیبت، پریشانیاں ہو رہی ہیں اور اب یہ اس قابل ہو گیا کہ اس کی شادی کی جائے، اور اب میں چاہتی ہوں کہ یہ دکھ ختم ہو کر خوشی میں چلو تھوڑے دن خوشی آ جائے گی۔ آج ایسے بہت سے لوگ ہیں جو خوشی کے لیے
بہت سے کام انجام دیتے ہیں، شادی کی تقریبات رکھ لیتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو محض خوشی کے لیے ایسے کاموں کو کرتے ہیں اور کرنے کے لیے اپنے آپ کو رضا اور راضی ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی میں خوشی نہیں ہوتی. جب خدا میں قائم ہوتے ہیں تو میرے عزیزو جان لیجیے کہ خدا روز خوشی بخشتا ہے. ایک ایسی شخص وہ کہتا ہے میں صرف سیٹرڈے کو ہفتے کے دن بڑا خوش ہوتا ہوں، اس لیے کہ وہ ایک دن ہوتا ہے جس میں بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہوں. اور اس سے وجہ پوچھی کیوں؟ اس لیے کہ میری اس دن کام بہت اچھا اور وسیع ہوتا ہے اور مجھے بہت سے پیسے مل جاتے ہیں اس دن، اور میں اس لیے بڑا خوش ہوتا ہوں. اور میں نے اسے پوچھا بھائی تو باقی دنوں میں؟ کہتا ہے باقی دنوں میں میرا دن ایسا ہوتا ہے جیسے بہت ہی بھیانک اور عجیب اور غصے کی کیفیت ہوتی ہے، اس لیے کہ باقی دنوں میں خرچے ہی خرچے ہیں، اخراجات بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے میرے باقی دن جتنے بھی ہیں وہ میرے غصے میں، لڑائی میں، جھگڑوں میں اور بہت ہی زیادہ قہر آلودہ میں ہو جاتا ہوں، قہر سے بھر جاتا ہوں. لیکن صرف ایک ایسا دن ہوتا ہے جس میں بہت خوش، اور وہ ہے ہفتے کا دن. اور بس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ چلو شکر ہے کہ باقی دن چاہے وہ دکھ میں یا غصے میں ہیں، رنج میں ہیں، لیکن ایک تو دن ہے جس میں خوشی آتی ہے. چلو شکر ہے خدا کا. آج ایسے بہت سے ہیں جو صرف کوئی سلیکٹڈ ڈے وہ خوش ہوتے ہیں. اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کچھ ایسے ہیں جو تہواروں پر خوش ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو خوش ہوتے ہیں خدا سے جدا ہو کر. اور ابھی چند دن پہلے کرسمس اور نیو ایئر گزرا. بہت سے لوگوں نے خوشیوں کو منایا، بہت سے لوگوں نے اپنی خوشیوں کو دوبالا کیا. کیسے؟ نشاور منشیات کو لے کر، منشیات کے اس قدر عادی ہوتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم منشیات لے کر، نشے کی چیز لے کر، شراب لے کر اور ایسی شراب کی بوتلیں رکھ کر وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے 24 کا دن منانا ہے، 24 کی رات گزارنی ہے، 25 کا دن گزارنا ہے، اور مسیح پیدا ہوا ہے تو ہم خوشی کا اظہار پی کر رہے ہیں. مسیح پیدا ہوا ہے، مسیح اس دنیا میں آیا ہے تو ہم خوش ہو رہے ہیں. آج ایسے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اپنی خوشی کو منشیات میں ڈھونڈتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تہوار ایک ایسا دن ہوتا ہے جس میں خوش رہا جاتا ہے، اور خوش ہوتا ہے تو پھر منشیات کے بغیر خوشی ادھوری. اور اگر خوش ہونا ہے تو جسمانی کاموں کے بغیر خوشی ممکن ہی نہیں. خدا سے جدا ہو کر خوشی ہے. لیکن میرے عزیزو، جو اس حقیقت کو جان لیتے ہیں، جو اس حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں کہ جو خدا کے ساتھ ہوتے ہیں، جو خدا میں رہتے ہیں اور وہ خدا میں رہتے ہوئے خوشیوں کو مناتے ہیں، تو در حقیقت ان کی خوشیاں قائم رہتی ہیں اور خدا انہیں خوشیاں بخشتا ہے. اور جب خدا کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، خدا میں قائم ہو جاتے ہیں، تو خدا ان کی خوشیوں کو قائم کر دیتا ہے. خدا ان کی خوشیوں کو دوبارہ کیے رہتا ہے، اور ان کی خوشیاں کم ہونے کی بجائے، ان کی خوشیاں گھٹنے کی بجائے، ان کی خوشیاں اختتام پذیر ہونے کی بجائے، وہ خوشی قائم رہتی. اور اس کی میں ایک زندہ مثال دوں گا کلام مقدس میں سے.
मत्ती की इंजील 14वें बाब में जब हम पढ़ें तो खुशी का मौका, हेरोदीस की सालगिरह, अब वो खुशी मना रहा है रक्स करके। कभी कभार जिस्मानी, मैंने अभी आपको बताया कि जिस्मानी तरीकेकार से हम अपनी खुशियों को ढूंढते हैं। हेरोदीस बादशाह वो खुशी को ढूंढ रहा है और बड़ा ही खुश है। क्यों? इसलिए कि उसकी उस दिन सालगिरह, और ये वाज़ेह है कि वो खुश है। और हेरोदियास की बेटी नाची है महफिल में। खुशी को ढूंढते हैं और खुशी का एहतमाम करते हैं, और वो खुशी का एहतमाम रक्स के जरिए करते हैं कि उसे देखेंगे और खुश होंगे। लेकिन अगर तकाबली जायजा लें तो हम साथ साथ तकाबली जायजा भी लेंगे, कंपैरिजन करते रहेंगे। जिस्मानी जो होते हैं, जो खुदा में कायम नहीं होते, जो खुदा में नहीं होते, वो खुशी करते हैं और ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद करते हैं जो जिस्मानी कामों से पुर होते हैं, रक्स करते हैं, ताकि उसे देखेंगे और लुत्फ अंदोज होंगे और खुशी आएगी, खुश होंगे। और अब अगर हम इसका कंपैरिजन करें, जो खुदा के लोग होते हैं, बाइबल मुकद्दस ये वाज़ेह करती है, कलाम इस बात की वाज़ेह मिसाल देता है कि मुकद्दस महफिल फराम करो। जो रूहानी है वो मुकद्दस महफिल फराम करते हैं खुश होने के लिए। वो मुकद्दस महफिलों को का इनेकाद करते हैं खुश होने के लिए। वो खुदा की हुजूरी का एहतमाम करते हैं। जो खुश होते हैं खुदा के लोग, खुदा के बेटे, वो दर हकीकत मुकद्दस महफिलों में, रूहानी स्पिरिचुअल मीटिंग्स में, स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंसेस में, इबादत में जाना पसंद करते हैं। क्यों? इसलिए कि उन्हें ये इल्म है, वो इस बात से वाकिफ है कि हमारी खुशी खुदा की हुजूरी में और खुदा में कायम रहने से है, और वो मुकद्दस महफिलों का एहतमाम करते हैं। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है वो हेरोदीस बादशाह खुश है। अब उसने बयान दिया है, मांग, जो कुछ मांगेगी तुझे दे दिया जाएगा। हेरोदियास की बेटी ने, बाइबल मुकद्दस की वाज़ेह करती है कि उसने अपनी मां के सिखाने के मुताबिक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मांग लिया। अब गौर करें, अगर हम इस पूरे मतन को पढ़ें तो बाइबल ये बयान करती है कि बादशाह बहुत खुश है, और खुशी में उसने एक ऐसा बयान दिया जिसकी तकमील होना जरूर थी कि मांग, तुझे दे दिया जाएगा। अब उसके मां के सिखाने के बायस उसने वो मांगा जो सब उम्रा के लिए एक बड़ी परेशान कुन लम्हात आ गए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसे आम लोग नबी जानते हैं, जिसमें खुदा काम करता, ये वाज़ेह है कि उसने खुदा के खादिम की मौत को मांगा, चाहा। अब बाइबल ये बयान करती है कि बादशाह गमगीन हुआ। अब ये क्या है? चंद देर की खुशी। चाहे ऐसी महफिलें जो जिस्म और जिस्मानी एतबार से ताल्लुक रखती हैं, फराहम कर लें, इनेकाद कर लें, खुदा से जुदा है, खुदा में कायम नहीं है, तो ये जान लीजिए कि खुशी चंद देर की खुशी होगी, शादमानी चंद देर की शादमानी होगी। लेकिन अगर खुदा में कायम है तो खुदा खुशी बख्शता है।
اور ہمیں نہال کرتا رہتا ہے. اور بائبل مقدس یہ واضح کرتی کہ جو خدا سے جدا ہو کر خدا کے تابع ہو جاتے ہیں، خدا ان کے لیے عظیم منصوبے رکھتا ہے اور خدا ان کے لیے خوش ہوتا ہے. دیکھیے میرے ساتھ لوکا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 22ویں آیت. بائبل مقدس میں لوکا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا اب ملا، پس وہ خوشی منانے لگے. بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ مصرف بیٹا جو باپ سے جدا ہے، مصرف بیٹا جو باپ کا نافرمان ہے، لیکن جب اس نے اپنی سوچوں کو تبدیل کیا، وہ جسمانی اعتبار سے خوشی کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے اپنے مال کسبیوں میں بیچ ڈالا، دے دیا، لیکن وہ خوشی چند دیر کی خوشی تھی، چند لمحات کی خوشی، کان میں رہنے والی خوشی نہیں ہے. لیکن یہ واضح ہے کہ جب اس نے اپنی سوچوں کو چینج کیا ہے، جب اس نے اپنے خیالات کو تبدیل کر دیا ہے، ڈائیورٹ کیا ہے، تو پھر یہ یاد رہے کہ اس کی زندگی میں تازگی آ گئی، بدحالی کی بجائے خوشی آ گئی، غم کی بجائے دکھ کی بجائے خدا. آج ایسے بہت سے لوگ جو جسمانی اعتبار سے مصرف بیٹے بنے ہوئے، شاید آج آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے سن رہے ہیں، آج آپ بھی مصرف بیٹے کی مانے تو جو باپ سے جدا ہو اور باپ سے منقطع ہوئے ہو اور باپ کے ساتھ یعنی آسمانی باپ کے ساتھ آپ کا تعلق نہ ہو، لیکن جب اس کے بیٹے بن جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں کو چھوڑ کر ترک کر کے اس کے تابع ہو جاتے ہیں، تو یقینی طور پر پھر خدا زندگی میں کام کرتا ہے، یقینی طور پر خدا خوشی بخشتا ہے. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ آسمانی باپ بھی یہ چاہتا ہے، جس طرح مصرف بیٹے نے اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو تبدیل کیا، جسم اور جسمانی خواہشوں کے تابع ہونے کی بجائے اس خوشی کو جسمانی خواہشوں میں ڈھونڈنے کی بجائے، جسمانی کاموں میں ڈھونڈنے کی بجائے، حاصل کرنے کی بجائے آسمانی باپ کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، تو پھر یقینی طور پر خدا خوشی بخشتا ہے. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سر کو جھکائیں، اور میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا. تب ہی آپ زندگی اور ابدی زندگی پا سکتے ہیں جب آپ خدا کے ساتھ ہیں اور خدا میں قائم ہیں، تو پھر آپ کے لیے کامل شادمانی ہے، اور جو کامل شادمانی ہے وہ خدا کے ساتھ منسلک ہونے سے اور اس میں قائم ہونے سے ہے. خدا آپ سب کو برکت بخشے. آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے قدوس زندہ آسمانی خدا، فضل بخش دے کہ یہ کامل شادمانی کو حاصل کریں اور تیرے تابع رہیں اور کامل اطمینان ان کی زندگی میں جاری ہو. اے خدا یہ مصرف بیٹے نہیں بلکہ تیرے بیٹے بن جائیں، تیرے تابع رہیں اور اپنی زندگیوں کو تیرے تابع ہوتے ہوئے گزاریں، تاکہ تو ہر روز انہیں کامل شادمانی سے معمور کرتا رہے اور ان کی زندگیوں میں تیرا بیٹا یسوع جلال پائے اور یہ زندگی اور اپنی زندگی کو حاصل کرتے رہیں. یسوع نام میں آمین. خدا آپ سب کو برکت بخشے.